الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کا کروڑواں شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس پاک مجلس میں حاضری کی توفیق بخشی۔ دوستان محترم، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، کہ تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ دوستان محترم، صوفیاء اکرام کا مشہور قول ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا بے شک اس نے خدا کو پہچان لیا۔ دوستان محترم، اپنے نفس کو پہچاننے سے مراد یہاں اپنی خودی کو پہچاننا ہے، کہ جس شخص نے اپنی خودی کو پہچان لیا بے شک اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ دوستان محترم، انسان جب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور ان کی بارگاہ میں وقت گزارتا ہے تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہنا بالکل ایسے ہی کام کرتا ہے کہ جس طرح موسم بہار کام کرتا ہے تمام درختوں کے اوپر، کہ درختوں کے اوپر پھول کھلتے ہیں اور ان کے اوپر ہرے بھرے پتے نکل آتے ہیں اور وہ بنجر سے خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ دوستان محترم، اس چیز کو خودی کو پہچاننا، اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شیر کا بچہ تھا تو وہ ایک بکریوں کے ریوڑ میں رہنا شروع ہو گیا، تو کیونکہ بکریوں کے سینگ ہوتے ہیں اور وہ بچہ بالکل چھوٹا سا تھا، تو جب وہ چل رہے ہوتے تو بکریاں اکثر اس کو سینگ مار دیا کرتی تھی اور وہ ان کے سینگ مارنے سے ڈر جاتا تھا اور اس نے مسلسل ان سے ڈرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ بڑا بھی ہو گیا، لیکن جو اس کے اندر خوف تھا وہ بالکل ایسے کا ویسے ہی برقرار رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بکریاں حسب معمول چل رہی تھیں اور وہ شیر بھی انہی میں موجود تھا کہ ایک دوسرا شیر وہاں پہ آیا۔ دوستان محترم، اس نے جب دیکھا کہ یہ ایک شیر ہے لیکن یہ بکریوں سے ڈر رہا ہے تو اس شیر نے اس شیر کو اپنے پاس بلایا، تو وہ شیر جو بکریوں میں پلا بڑا تھا اس نے کہا کہ نہیں، تم شیر ہو، تم مجھے کھا جاؤ گے، اور وہ ڈر رہا تھا۔ تو اس شیر نے اس کو کہا کہ نہیں، میں تمہیں نہیں کھاؤں گا، تم میری بات سنو۔ جب وہ اس کی بات سنتا ہے تو وہ اس کو ایک جگہ پہ سائڈ پہ لے جاتا ہے، ایک آبشار کے پاس لے جاتا ہے۔ دوستان محترم، وہ اس کو کہتا ہے کہ تم خود بھی ایک شیر ہو لیکن تم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہو۔ وہ اس طرح کرتا ہے، یہ ترکیب استعمال کرتا ہے کہ وہ ایک آبشار کے پاس سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس شیر کو کہتا ہے، اس بچے کو کہتا ہے جو بکریوں میں بڑا ہوا تھا، کہ میرا جو عکس ہے وہ اس آبشار میں دیکھو۔ تو وہ عکس دیکھتا ہے تو اس کو وہ شیر نظر آتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب تم اپنا عکس اس آبشار میں دیکھو۔ تو وہ جب بچہ اس عکس کو دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میں بھی شیر ہی ہوں، لیکن اصل میں کیا تھا کہ وہ بکریوں کے بیچ میں پلا بڑا تھا، اس کو اپنے شیر ہونے کی خوبیوں کا پتہ ہی نہیں تھا، کہ اس کے پنجے میں جو طاقت اللہ رب العزت نے اسے دی ہے اس کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، اس کو اپنی داڑھ کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایک داڑھ مارے تو وہ کتنی بکریوں کو ڈرا سکتا ہے۔ اس لیے وہ جب اپنے آپ کو وہاں پہچاننے کے بعد دوبارہ جب انہی بکریوں کے ریوڑ میں واپس آیا تو ان تمام بکریوں نے اس کے چلنے کے انداز سے اور اس کے چلنے کے انداز سے اور اس کے داڑھ کے انداز سے اندازہ لگا لیا کہ یہ شیر وہ والا شیر نہیں رہا جو ہم پہلے کا شیر ہوا کرتا تھا، یہ اب اپنے آپ کو پہچان کے آیا ہے۔ اس لیے ان تمام بکریوں نے اس سے ڈرنا شروع کر دیا۔ تو دوستان محترم،
اپنے پیر و مرشد کے پاس بیٹھنا ایسا ہی ہے کہ جس طرح انسان اپنی خودی کو پہچانتا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک اصل انسان جو کہ روح کو کہا جاتا ہے، ایک مرشد کریم کی نگاہ انسان کے دل کے اوپر جب پڑتی ہے تو وہ پردے اٹھ جاتے ہیں اور انسان کو اپنے اصل انسان کا تعارف معلوم ہو جاتا ہے۔ دوستان محترم، ان اولیاء اللہ کی بارگاہ سے ہی ہمیں یہ فیض ملتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمیشہ ادب کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستان محترم، آداب مجلس کے حوالے سے ایک فیضان ملنگیہ کا انمول موتی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس کو سنیے اور اس کو اپنے دلوں میں جگہ دیں تاکہ ہم اس کو اپنا سکیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ دوستان محترم، جیسے آج ہم اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، بالکل ایسے ہی ایک روز حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی مجلس سجی ہوئی تھی کہ ان میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا شیخ، ہمیں آداب مجلس کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ آپ نے جواباً فرمایا کہ اولیاء کی مجلس میں شامل ہونے والے کے لیے لازم ہے کہ اسے جس جگہ بھی جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، اس انتظار میں نہ رہے کہ اسے کوئی عمدہ مقام میسر آئے اور وہ پھر بیٹھے۔ دوستان محترم، اس کے بعد آپ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے گرد صحابہ اکرام حلقہ کیے ہوئے بیٹھے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تمام صحابہ اکرام احاطہ کیے ہوئے بیٹھے تھے تو 3 افراد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دوستان محترم، ایک شخص کو مجلس میں جگہ ملی اور وہ مجلس میں بیٹھ گیا، اتفاقاً ایک ہی بندے کی جگہ خالی تھی۔ اس کے بعد دوسرا شخص آیا اور اس نے دیکھا کہ مجلس میں جگہ مکمل ہو چکی ہے، اس نے واپس جانا مناسب نہ سمجھا تو وہ سائیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد حضرات محترم تیسرا شخص آیا اور اس نے دیکھا کہ مجلس میں جگہ مکمل ہو چکی ہے اور اس نے غصے کا اظہار کیا اور واپس چلا گیا۔ دوستان محترم، اس شخص کا واپس جانا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے کہ وہ شخص جو سب سے پہلے آیا اور مجلس میں شامل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت میں لے لیا، اور وہ شخص جو دیر سے آیا اور سائیڈ پر بیٹھ گیا، ہم نے اسے بخش دیا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور دوستان محترم، وہ تیسرے شخص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جو غصے کی حالت سے واپس چلا گیا تو ہماری رحمت نے بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ دوستان محترم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہمیں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ہمیں ادب کے ساتھ آنا چاہیے، جس جگہ پہ بھی ہمیں جگہ ملے ہمیں وہیں پہ بیٹھ جانا چاہیے۔ اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ فلاں جگہ اچھی ہے، فلاں جگہ عمدہ ہے، اگر وہ جگہ میسر آئے تو ہم وہاں بیٹھیں گے۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اولیاء کی مجلس میں بیٹھنا، اٹھنا، گفتگو کرنا تمام آداب میں شامل ہے۔ جب کوئی شخص مجلس میں آ جائے اور بیٹھ جائے تو اس کو کسی بھی صورت میں اپنے پیر و مرشد یا صاحب مجلس سے اجازت لیے بغیر مجلس سے نہیں اٹھنا چاہیے حتیٰ کہ مجلس برخاست نہ ہو جائے۔ دوستان محترم، اگر کوئی شخص بغیر اجازت لیے مجلس سے اٹھ گیا تو وہ ملعون ہوگا۔ دوستان محترم، ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے آئیں اور آگے سے آگے پہلی صف میں جگہ پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں
تمام جو کہا گیا اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔